سورہ ہود آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئک یعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذین كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمین الذین يصدون عن سبیل اللہ ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق اللہ العظیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کہ جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ اولئک یعرضون علی ربہم، ان لوگوں کو ایک دن اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور اس وقت گواہ یہ کہیں گے کہ حضور یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے جھوٹ باندھا تھا اللہ پہ۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سن رکھو ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور پھر اس راستے میں کجی بھی تلاش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہی ہیں کہ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا۔ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، کسی کو تھکا نہیں سکتے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اور ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کارساز بھی نہیں ہے۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، اس لیے کہ انہوں نے نہ اپنے کانوں کو استعمال کیا اور نہ اپنی آنکھوں کو استعمال کیا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے ضرورت کے وقت کام آنے کے لیے، وہ سارے کے سارے ہوا ہو جائیں گے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، ضروری ہے کہ انہی لوگوں کو آخرت میں زیادہ سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنایا جائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، رہ گئے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف ان کا جھکاؤ تھا۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت والے ہیں اور وہاں پہ یہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دو فریقوں کی انجام کے لحاظ سے مثال ایسی ہوئی کہ جیسے ایک طرف نابینا ہیں اور نہ سننے والے بہرے ہیں، اور دوسری طرف بینا ہیں دیکھنے والے اور سننے والے ہیں۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، لوگو تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ یہاں پہ وہی مضمون جو پیچھے چلا آ رہا ہے کہ وہ لوگ قرآن حکیم کو ایک گڑی ہوئی، یعنی دنیا میں کسی شخص نے کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے بنا لیا،
یا ان کے اوپر کسی کا سایہ ہے اور جس کا سایہ ہے وہ شاعر ہے، وہ بڑا زبردست خطیب ہے، اس نے یہ کلام ان کو دے دیا، تو یہ سارا جو ہے یہ افتراء ہے۔ افتراء کہتے ہیں جھوٹی بات کو۔ اب اس افتراء کا پیچھے سے قصہ چلا آ رہا تھا، ان کا انجام بیان کیا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اس سے بڑھ کر اور ظالم ہے کون کہ جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ یہ جھوٹ دو طرح کا ہے، ایک یہ کہ اللہ کے کلام کو یہ کہنا کہ یہ کسی کا کلام ہے، اور پھر جب چیلنج کیا گیا کہ بھئی اس جیسا کلام لے آؤ، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی دوسرے کا ہے تو پھر ایک اور دوسرا تم بھی پیدا کرو نا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جو تمہارے معبود ہیں، جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ ضرورت کے وقت کام آئیں گے، اللہ کے حضور سے بھی اس کی پکڑ سے اور گرفت سے ہمیں بچا لیں گے، وہ اتنا مشکل کام وہ کر گزریں گے تو یہ کام نہیں کر سکتے، ان کو بھی بلاؤ۔ اور دوسرا ایک زبردست اللہ کے اوپر جھوٹ ہے مشرکین کا، وہ یہ کہ وہ شرک کو کرتے ہیں بغیر کسی سند اور دلیل کے۔ ان کے پاس اس چیز کی سند کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے اختیار میں کسی کو شریک کیا، لیکن جب ان سے سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ خاص اللہ کے بندے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے چہیتے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، وہ ان کی بات رد نہیں کرتا۔ ہم ان کی خوشنودی اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس کی گرفت سے ہمیں بچائیں گے۔ اب یہ ایک ایسا جھوٹ ہے، ایک ایسا اللہ کے اوپر بہتان ہے کہ جو جس کی کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی سند نہیں، اس نے اپنی کتاب میں نہیں کہا، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ بات نہیں کہی۔ تو یہ انہوں نے دو جھوٹ بولے، اور اللہ نے کہا کہ ایسا اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والا، جھوٹ ویسے ہی ایک جرم ہے، آپ کسی کے بارے میں جھوٹی بات کہیں یہ جرم ہے، اللہ کے بارے میں کہنا تو وہ اس جرم کی جو گمبھیرتا ہے اس میں بہت اضافہ کرتا ہے۔ اور پھر وہ بھی ایسا جرم کہ جس کی وجہ سے اس کی مخلوق میں سے لاکھوں کروڑوں انسان گمراہ ہوں، کہ آپ کی بات سن کے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یا یہ کہنا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کیا اور ان کا یہ طریقہ ہے۔ یہ جھوٹ جو ہے اس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو گمراہ کیا، ان کا وبال بھی ایسے جھوٹ باندھنے والوں کے سر ہے، اس لیے کہا کہ اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اولئک یعرضون علی ربہم، اب یہ ان کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ کہا کہ ان لوگوں کو اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا۔ یعنی یہ خاص بات اس لیے کہی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ پہلے تو محشر قیامت ہونی ہی نہیں، اگر ہو بھی گئی جیسے بہت سے لوگ کہتے آئے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ ہمیں بچائیں گے نا، ہم ان کے دامن میں پناہ لیں گے۔ جن کے دامن میں پناہ لینے کا کہہ رہے تھے وہ تو وہاں پہ ہے ہی نہیں، وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ گم ہو گئے، وہ ہوا ہو گئے۔ کہا کہ ان کو اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اب ان کے دامن میں پناہ لیں گے، نہیں، ان کو رب کے حضور پیش کیا جائے گا۔ پیش کیا جائے گا سورہ قاف میں، وہ جو 26ویں پارے میں ہے، اس میں وہ پیش کرنے کا نقشہ بھی ہے۔ کہا کہ آدمی کو لے جائیں گے اس میزان عدل کے اوپر، یعنی اللہ کے حضور پیش کریں گے، جہاں وہ سوال و جواب بھی ہوں گے اور اس کی نیکی بدی کا ناپ تول بھی ہوگا۔ تو کہا کہ اس کو لے کے جائیں گے دو فرشتے، ایک سائق ہے جو رہنمائی کرے گا، گائیڈ کرے گا کہ طرح، اور دوسرا شہید ہے کہ وہ اس کے پاس ساری گواہی ہے اور اس کے پاس سارا پلندہ ہے، اس کا سارا کچا چٹا ہے، یہ لے کے جو اس کو جائیں گے۔ وہاں پہ تیسرا کوئی نہیں ہے، ساری زندگی جن کے پیچھے برباد کی وہ وہاں پہ نہیں ہے، اس کی حمایت کے لیے، اس کی سفارش کے لیے، اس کو اپنے دامن میں چھپانے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ان کو یعرضون علی ربہم، اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ،
وہاں پہ جب یہ پیش کیے جائیں گے تو گواہ جو ہیں وہ یہ گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ اب یہ اشہاد کون سے ہیں؟ قرآن پاک میں مختلف وہاں پہ بیان ہونے والی شہادتوں کا ذکر ہے۔ کہا کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، کہ اللہ جس دن تمام رسولوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھے گا کہ جب تم نے میرا پیغام لوگوں کو پہنچایا تو ان کا جواب کیا تھا، ان کا رد عمل کیا تھا، وہ رد عمل بتائیں گے۔ یہ سب سے بڑے گواہ اللہ کے رسول، اس کے انبیاء، امتوں کے بارے میں ہر ایک سے سوال ہوگا، وہ بتائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے اس وقت قیامت کے دن لوگوں کے بارے میں، اس کا تذکرہ مختلف پیرایوں میں ہے۔ کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ لوگوں دیکھو اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جس وقت ہر امت کے اوپر ہم ایک گواہ لائیں گے، یہ شہید ان کے نبی ہیں، ان کے رسول ہیں۔ اور پھر اے قریش، اے مکہ والو، مدینہ والو اور دنیا ساری کے لوگوں، تمہارے اوپر ان کو بطور گواہ لایا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک خاص گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ فرقان میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور شکایت کریں گے کہ یا اللہ، میری امت کا یہ طبقہ ہے کہ اتخذوا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کے مختلف اسلوب ہیں۔ اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، چھوڑنا ہے۔ اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، یہ اس کو چھوڑنا ہے۔ اس کی تعظیم و توقیر چھوڑ دی، یہ اس کو چھوڑنا ہے۔ اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، سب کچھ کر رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، اس کی عزت بھی کر رہا ہے، بڑے قیمتی لفافوں میں لپیٹ کے اس کو اوپر بھی رکھ رہا ہے، اس کی طرف پیٹ نہیں کرتا، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، یہ اس کو چھوڑنا ہے۔ تو اس گواہی کا خاص طور پہ تذکرہ ہے۔ تو وہاں پہ یعنی اجمالی طور پہ یہ کہہ دیا کہ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، وہاں پہ گواہ یہ گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ جن کی حضور ہم ڈنڈوت کرتے ہیں، ان کے مانڈے حلوے مانڈے پکاتے ہیں، ان کے نام کی دیگیں چڑھاتے ہیں، یہ سفارش کریں گے۔ اور چونکہ یہ پروت بنے بیٹھے تھے، یعنی اپنے آپ کو مذہبی اجارہ دار کہتے تھے، تو لوگ ان کی بات کو مانتے تھے۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا؟ ان کے پاس اس چیز کی سند کوئی نہیں تھی، اپنے اغراض و مقاصد کے لیے انہوں نے ان کو معبود بنا لیا، جھوٹے لوگوں کو معبود بنا لیا۔ اس کے بعد جب یہ گواہی ہو جائے گی تو پھر ایک منادی عام ہوگی، الا، کہ سارے محشر کے لوگوں سن رکھو، یہ سب کی رسوائی ہے، یہ ان کی رسوائی اور ان کی شرمندگی کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لوگوں سنو، لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ لعنت وہ ہے کہ جس کے اعلان کے بعد ان کے لیے عذاب کے اور تکالیف کے اور مصیبتوں کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ اب ان کے لیے کوئی آسانی وہاں پہ باقی نہیں رہی۔ اور آگے ان کی دو مزید صفات کا تذکرہ کر دیا تاکہ صورتحال بالکل جو بھی پڑھ رہا ہے، جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے احوال کے مطابق ہو جائے۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کاذبین کون ہیں؟ جھوٹے کون ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے راستے سے رکتے ہیں، یعنی اس راستے پہ خود بھی نہیں چلتے، کسی کو چلنے بھی نہیں دیتے۔ یہ لفظ تو ایک ہی استعمال ہوا، میں نے اس کے دو ہوئے، خود بھی رک گئے، لوگوں کو بھی روکا۔ دو میں نے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فعل ہے صد یصد، یہ لازم اور متعدی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
پس اگر ہم اس کا معنی لازم کے لحاظ سے کریں تو ٹھیک ہے کہ خود رک گیا، اگر متعدی سے لحاظ سے کریں اس نے روکا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کے لیے لازم اور متعدی، اس کا متعدی کوئی علیحدہ نہیں ہے، یہ خود ہی اپنا متعدی ہے۔ تو بس وہ خود بھی روکتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے سے روکنا اصل میں یہ ہے کہ ہم نماز میں طلب کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، صراط راستے کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں۔ یہ اسی راستے کا تذکرہ ہے کہ اس راستے پہ یہ لوگوں کو روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خود بھی نہیں چلنے دیتے کسی کو، اور خود بھی نہیں چلتے اس راستے پہ جس کو ایمان والوں کو ہدایت ہوئی کہ اس کو ہر رکعت میں مانگا کرو، اس پہ نہ خود چلتے ہیں نہ کسی کو چلنے دیتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ سیدھی راہ ہے، لوگ اس پہ چلیں گے، تو پھر ان کے لیے وہ عوجا، پگڈنڈیاں، ٹیڑھے راستے اور تلاش کرتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ کہ ان کے لیے مختلف قسم کے دیوتا، مختلف قسم کے تھان اور استھان تلاش کرتے ہیں۔ یہ جو سیدھا راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس کے بجائے ان کو تھان پہ، ان کو کسی اور استھان پہ، ان کو کسی اور دیوی دیوتا کے حضور، کسی اور کے حضور پیش کر دیا۔ یہ راستے سے بھٹک کے ان کے پاس چلے گئے۔ یبغونہا عوجا، یہ ہے کہا یہ وہ لوگ ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہم دو دفعہ اس فکرے میں، وہ ہم بالآخرت ہم کافرون، ہم مبتدا ہے۔ مبتدا کا جو اعادہ ہے، یعنی اس کو دوبارہ لانا، وہ اس لیے ہے کہ اس کے اوپر پورا زور رہے کہ آخرت کا انکار انہوں نے کیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سے ہوں جو اپنی زبان سے کہتے ہوں کہ ہم آخرت کو تسلیم کرتے ہیں، آخرت ہوگی، بحشر برپا ہوگی، حساب کتاب ہوگا، لیکن اللہ نے بڑا زور دے کے کہا کہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا، اس لیے کہ زبان اگر آپ کے عمل کے ساتھ ملتی نہیں ہے، ان کے درمیان مطابقت نہیں ہے، اور اس کے اوپر آپ کا دل و دماغ بھی ٹھک نہیں گیا، یہ تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوئیں، تو وہ قابل تسلیم نہیں ہے۔ وہ آگے جا کے وہ بالکل آخری صورتوں میں ہے نا، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، کہا یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب زبان سے اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں جی آخرت ہوگی، میرا اس کے اوپر ایمان ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، وہ اس کا آخرت پہ وہ کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے، لیکن جب یتیم کے لیے جو حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا کہ اس کا کیا خیال رکھنا ہے، وہ نہیں کرتا، بلکہ اس کو دھکے دیتا ہے کہ جاؤ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ شخص ہے جس نے آخرت کو جھٹلایا ہے، زبان سے کہتا رہے۔ یہاں پہ بھی یہی بات ہے، زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے، کہا یہی لوگ ہیں جن کی یہ اوپر صفات بیان ہوئی۔ ہم بالآخرت ہم کافرون، مبتدا کا اعادہ کیا یہ بات بتانے کے لیے کہ یہی آخرت کے انکار کرنے والے ہیں، بے شک زبان سے کہتے رہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں کسی کو تھکا نہیں سکتے، کسی کو عاجز نہیں کر سکتے۔ معجزین عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اپنے دلائل سے، اپنی باتوں سے، اپنی منافقت سے یہ اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اس کو شکست نہیں دے سکتے، اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اصول یہ ہے کہ ان کو جو سمجھنا چاہیے، جو ہر آدمی کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کا کارساز اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی ذریعے سے کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ ذریعہ جو ہے وہ اصل میں ایک پردہ ہے عالم اسباب میں، اس دنیا کو کہتے ہیں عالم اسباب۔ یہاں ہر کام کے ہونے کے لیے ایک سبب چاہیے، یعنی بارش برستی ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے ایک سبب چاہیے کہ بادل آتے ہیں۔
بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے سبب چاہیے کہ 2 لڑکا لڑکی لے کر ان کی شادی کرنی پڑتی ہے. ہر کام کے لیے ایک سبب چاہیے. حالانکہ جو کام ہے، جو اصل نتیجہ ہے، جو فعل سرزد ہو رہا ہے، اس کے لیے اصل تحریک اللہ کے پاس. آپ نے زمین میں بیج ڈالا، اس میں کھاد ڈالی، اس کو پانی دیا، وہ بیج اگ گیا. یہ سارے کام جو آپ نے کیے یہ اسباب ہیں، لیکن بیج کو پھاڑنا اور اس میں سے درخت کو برآمد کرنا یہ اللہ کا کام ہے. اور یہ چیز سمجھنا جو ہے یہ اصل توحید ہے کہ پردے جو رکھے گئے ہیں ہم نے ان کے پیچھے جھانکنا ہے کہ اصل کون کر رہا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی کارساز نہیں. بس جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں ابتدا میں اللہ کے نام نکلتے ہیں، اسماء الحسنی اللہ کے صفاتی نام ہیں. ان میں یہ ہے کہ الضار جل جلالہ النافع جل جلالہ، کہ وہی نقصان دے سکتا ہے. اور یہاں الف لام اس لیے استعمال ہوا کہ یہ معرفہ ہے، اور وہی نفع دیتا ہے. ہمیں نفع چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آتا، ان چیزوں کو ہمارے نفع کے اوپر اللہ نے لگایا ہے. اسی چیز کو جب وہ حکم دیتا ہے تو وہ نقصان دینا شروع کر دیتی ہے، وہ نقصان دیتی ہے. چیزیں نفع دے رہی ہوتی ہیں لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو وہی نقصان دینا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح آدمی کو نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، وہیں سے اللہ چاہے تو نفع مل جاتا ہے. نفع نقصان اس کے اپنے پاس ہے. یضاعف لهم العذاب، کہا ان لوگوں کے لیے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا، ان کو دگنا کیا جائے گا. دگنا اس لیے اس طرح کہ وہ اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے، تو یہ دگنا عذاب ہو گیا. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، کہا ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا کہ جو اللہ نے سننے کی طاقت دی تھی اس کو صحیح طرح استعمال کرتے تاکہ حقائق تک پہنچنا ان کے لیے آسان ہوتا. اور جو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی تھی اس کو صحیح طرح استعمال کرتے تو یہ ان کے لیے بڑا آسان تھا، یہ ایک دم اصل حقیقت جو ہے اس کو پا لیتے. بہت کچھ سنا لیکن وہ حقائق جو ہیں ان کو یہ سننے کی انہوں نے اپنے اندر استطاعت پیدا نہیں کی. یعنی دل کے کان انہوں نے نہیں کھولے اور دل کی آنکھیں انہوں نے نہیں کھولی. آگے سورہ حج میں اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک آنکھیں کام کر رہے ہیں، آنکھیں ان کی ٹھیک ہیں، دل کی آنکھیں جو سینے کے اندر ہیں وہ اندھی ہیں، ان میں نظر نہیں آتا. یعنی اس آنکھ سے جو اصل اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہو رہا. اور اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں ان بڑے حقائق کو پانے کے لیے. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہ صلاحیتیں انسان کو دیں تاکہ ان کو استعمال کر کے وہ ایمان حاصل کرے، وہ اللہ کا بندہ بنے اور اللہ کی راستے کے اوپر چلے، اس سے اپنے تعلق کو رابطے کو استوار کرے. اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ اس کو ابدی زندگی میں، یعنی جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں سال، اس کو راحت و آرام نصیب ہوتا. اس کے بجائے اس صلاحیت کو جو اللہ نے دی تھی، عقل کی، آنکھوں کی اور کانوں کی جو صلاحیت دی تھی، اس کو دنیا بنانے کے لیے خرچ کیا. اس نے دنیا بن گئی، اس سے اس نے فائدہ اٹھا لیا، 10 15 سال 20 سال 30 سال فائدہ اٹھا لیا. وہ ادھر ہی رہ گئی، یہ آگے چلا گیا. جس کام کے لیے وہ کچھ ملا تھا اس کام کے لیے اس نے استعمال نہیں کیا، اور جس کو کے لیے استعمال کیا وہ پیچھے رہ گیا.
اب اس کا جو ہے انجام وہ کتنا بھیانک ہے، یہ کتنا اس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا کہ اتنی بڑی یعنی اتنی قیمتی چیز اللہ نے عطا کی تھی، اس سے کیا کیا کہ ہاتھ میں توپ آ گئی، اس سے مکھیاں مارنی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، مکھی مر جائے گی، جب توپ کا گولا لگے گا تو مکھی مر جائے گی، لیکن فائدہ کیا ہوا کہ وہ پتہ نہیں کتنے ہزار روپے کا ایک گولا بنتا ہے، لاکھوں روپے میں بنتا ہے۔ اس کو جس کام کے لیے یعنی کسی دشمن کے ٹینک کو مارنے کے لیے، دشمن کے ہوائی جہاز کو مارنے کے لیے اس کو استعمال کرو جو اس کا اصل استعمال ہے، یہاں توپ کو استعمال کر رہے ہیں مکھی مارنے کے لیے۔ اللہ نے یہ جو صلاحیتیں دی ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر لگے رہیں، وہ کان تو بڑے دور کی بات ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کان کے 3 حصے ہیں، ایک یہ بالکل بیرونی جو ہے ایکسٹیریئر، پھر مڈل ایئر ہے، اور اس کے اور اس کے درمیان ایک پردہ ہے، پھر اس کے بعد انٹرنل ایئر ہے۔ آپ کے کانوں میں خرابی ہو گئی تو وہ صرف یہ جو ایکسٹیریئر ہے، جو باہر کا حصہ ہے، تیسرا حصہ، اس کا تو ڈاکٹر کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ویکس زیادہ ہو گیا ہے، وہ اس کو وہ شکر لا کے سک کرتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس پردے سے پیچھے کچھ ہو گیا یا پردے میں سوراخ ہو گیا تو وہ چھوٹے بچوں کا امریکہ وغیرہ میں، یورپ کے اسپتالوں میں تو کچھ نہ کچھ پردے میں سوراخ کا علاج کر دیتے ہیں، یہاں پہ نہیں ہے۔ پردے سے بعد کچھ ہو گیا، ایک ٹیوب ہے جو اگلے پردے کو جاتی ہے، اس کو کچھ ہو گیا، وہ ٹلٹ ہو جاتی ہے، ایسے ہو جاتی ہے، وہ سگنل ہی نہیں جاتا، کوئی علاج نہیں۔ اللہ نے صلاحیت دی تھی، اس نے صحیح طرح استعمال نہیں کیا، اس نے دنیا میں ہی سلب کر لی۔ اور یاد رکھیں اس کان کا تذکرہ قرآن پاک میں ہمیشہ آنکھ سے پہلے آئے گا، سمیعا بصیرا، سننے والا اور دیکھنے والا اس کو بنایا، اس لیے کہ آدمی کو بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں ہدایت کو پانے کے لیے اپنے کانوں کے ذریعے سے۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے کانوں میں یہ چیز پڑ رہی ہے، اور کبھی بھی بہت مشکل سے کسی آدمی کو ہوگا کہ اس نے کتاب اٹھائی اور آنکھوں کو استعمال کیا، ایسے بہت کم ہے۔ اور یہ بھی اب ہے صورتحال، اب پہلے کو دیکھیں، جب پرنٹنگ پریس نہیں تھے، جب یہ وافر مقدار میں کاغذ نہیں تھے، کاغذوں کے اس طرح کی پیپر ملیں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو دیکھنے کی تو بات ہی نہیں تھی، ہاں تو صرف سننے کا تھا، صرف سننے کا تھا۔ تو کانوں کو صحیح طرح استعمال کرنا یہ آدمی کو بڑا صحیح راستے کی طرف پہنچا دیتا ہے، صرف کان کو استعمال کرنا۔ آنکھوں کے مواقع ہر ایک کو نہیں ملتے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، انہوں نے اپنے آپ کو بہت گھاٹے میں ڈالا۔ وہ گھاٹا یہ تھا کہ ان کو توپ دی تو انہوں نے اس توپ سے مکھیاں ماری، اور جس چیز کے اوپر تکیہ کر رہے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اور ان کی سفارش سے ہم اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے، یا ان کے دامن میں ہم جا کے پناہ لے لیں گے اور پھر یہ چھڑا لیں گے، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو گم ہو گئے۔ ضل یضل، گم ہونے کے لیے، اس لیے فارسی میں اس کا ترجمہ گم راہ، یعنی جس سے راستہ گم ہو گیا، اس کو اردو میں کہتے ہیں 9-2-11 ہو گیا، ہوا ہو گیا، جو گڑ کے رکھا تھا وہ ہے ہی نہیں ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، پہلے تو یہ کہا تھا کہ خاص خسروا، یعنی انہوں نے نقصان اٹھایا، اب ان کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی کہ یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لا جرم ضروری ہے کہ یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہوں گے آخرت میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، اب دوسری طرف ان لوگوں کا بیان ہوا کہ جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب کردار ہیں،
یعنی ایمان بھی لائے اور اپنے اعمال بھی درست کیے۔ اعمال درست اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ کا کردار درست ہوتا ہے۔ اگر کردار ٹھیک نہیں ہے، اگر اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اگر معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو کون سا عمل صالح ہے؟ عمل صالح سے مراد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور یہ چیزیں عمل صالح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہم 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت جو ہے وہ اس کے اوپر دے سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بھی دیں گے تو کیا ہوگا، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ لگ جائے گا 5 نمازوں کے اوپر، باقی 23 گھنٹے کیا ہوگا؟ وہ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، تو پھر مجموعی طور پہ تو اس کا عمل صالح نہ رہا۔ اگر اس نے کاروبار میں غلطی کی، غیر اسلامی طریقے اختیار کیے، اگر اس نے دوسرے تمام اپنے معاملات میں جو لوگوں کے ساتھ ہیں، جو رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، ان میں غیر اسلامی طریقے اختیار کیے، تو اس کی نمازوں کا اس کو کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ کام نہیں آئے گی۔ تو جب چیز کام نہیں آئی، کر بھی گیا اور کام بھی نہیں آئی، تو پھر تو نقصان ڈبل ہو گیا نا، پھر تو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا۔ اس لیے اس کے لیے یہ اس صلاحیت مبالغے کی استعمال ہوئی، صیغہ مبالغے کا، اخسرون، سب سے زیادہ اٹھانے والے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، کہا یہ جو 2 فریق ہیں جن کا بیان ہوا کہ ایک وہ دوزخ میں جا رہے ہیں، ان کے خلاف شہادت ہو رہی ہے، اور پھر سب مجمع میں اعلان ہو رہا ہے، منادی ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ دوسری طرف یہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، کہا ان دونوں کی مثال تو ایسے ہوئی کہ ایک دیکھنے والا اور سننے والا تھا، اور دوسرا نہ دیکھنے والا اور نہ سننے والا، اندھا اور بہرا۔ کہا ان دونوں آدمیوں کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں بالکل برابر ہیں؟ جی یہ تو دونوں اپنی قیمت کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے، بالکل یہی حال ہے۔ افلا تذکرون، کہا لوگو تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد